السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے کارسینوئڈ ٹیومرس. کارسینوئڈ ٹیومرس آر نیورو اینڈوکرائن ٹیومرس جو مینلی ہمارے ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں ہوتے ہیں سچ اسٹمک, اپینڈنگ, اسمال انٹسٹائن, کولون, ریکٹم اور ان دا لنگس. اب جو ہمارے پاس کارسینوئڈ ٹیومرس ان دا ڈائجسٹیو ٹریکٹ ہیں ان کے سائنس اینڈ سمپٹمس کیا ہو جاتے ہیں. آپ پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کارسینوئڈ ٹیومرز ہوتے ہیں نا دے ریلیز ہارمونس, اور پھر اس ہارمون کے جہاں پہ وہ پروڈیوس ہو رہے اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نیورو اینڈوکرائن ٹیومرز کہا جاتا ہے ان کو. اور جب ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں ہو جائیں گے تو دین ول ہیو ایبڈومینل پین, ڈائریا, نوزیا, وامٹنگ, انیبلٹی ٹو پاس دا اسٹول ڈیو ٹو انٹسٹینل بلاکیج جو باؤل obstruction کی وجہ سے ہوتا ہے. دین وی ہیو دا ریکٹل بلیڈنگ, ریکٹل پین, ریڈنس اور فیلنگ آف وارمتھ ان یور فیس اینڈ نیک جس کو کہتے ہیں اسکن فلشنگ. اب اس کے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس مینلی 3 ہیں. ایک تو ہے کہ اولڈر ایج میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ینگ پیپل. سیکس میں فیمیل آر مور لائکلی ٹو ڈیولپ دین مین, ڈیولپ کارسینوئڈ ٹیومرس دین مین. اور فیملی ہسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ جن کو ملٹیپل اینڈوکرائن نیوپلیزیا ٹائپ 1 ہو ان کا رسک آف جو کارسینوئڈ ٹیومرز ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے, اور اٹ اکرز ان دا گلینڈس آف دا اینڈوکرائن سسٹم. اب ہم کمپلیکیشنز میں آ جاتے ہیں. چونکہ جو ہمارے پاس جو سیلس آف دا کارسینوئڈ ٹیومرز ہے ہمارے پاس ہارمونس ریلیز کریں, کیمیکلز ریلیز کریں, تو یہ رینج آف کمپلیکیشن کرتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس کارسینوئڈ سنڈروم. اب جو کارسینوئڈ سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ فیلنگ اٹ کازز ریڈنس اور فیلنگ آف دا وارمتھ ان دا فیس اینڈ نیک, اسکن فلشنگ جس کو کہتے ہیں, کرونک ڈائریا ہوتا ہے, ڈیفیکلٹی بریدنگ ہوتی ہے. یہ اس کے جو موسٹ کامن ہے کارسینوئڈ ٹیومر سنڈروم کے. تو کارسینوئڈ ہارٹ ڈیزیز میں کیا ہو جاتا ہے کیونکہ اگین ہارمونس ہو جاتے ہیں تو اٹ کازز ہارمونس جو سیکریٹ ہوتے ہیں تو اٹ کازز تھکننگ آف دا لائننگ آف دا ہارٹ چیمبرز, والس اینڈ بلڈ ویسلس. تو اس وجہ سے جو ہارٹ والس ہوتے ہیں لیک ہو جاتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ریگرگیٹیشن آ رہی ہے. اور ہارٹ فیلئر اٹ میں ریکوائر وال ریپلیسمنٹ سرجری, کیونکہ جو آپ کی ریگرگیٹیشن ہو رہی ہے تو آپ کے کیا ہو رہا ہے کہ یو ول ہیو ٹو ہیو وال ریپلیسمنٹ سرجری. جو کارسینوئڈ ہارٹ ڈیزیز ہے نا اٹ از کنٹرولڈ ود دا میڈیکیشنس. ٹھیک, دین وی ہیو دا کوشنگ سنڈروم, کیونکہ اگر ہمارے پاس لنگ کارسینوئڈ ٹیومر آ جائے گا تو وہ ایکسیس آف ہارمون پروڈیوس کرے گا جس کی وجہ سے جو باڈی ہوگی نا ٹو مچ ہارمون کورٹیسول ریلیز کرتی ہے. ڈائگنوسس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ, جس میں کیا ہو جاتے ہیں کہ جو ہائی لیولز آف ہارمونز ہوتے ہیں سیکریٹڈ بائی دا کارسینوئڈ ٹیومرز اور دا بائی پروڈکٹس which of the hormones which are broken down by the family وہ by the body وہ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ہمارے پاس یورین ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اگین جو ہارمون کے بریک ڈاؤن پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. امیجنگ ٹیسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سی ٹی اسکین آ جاتا ہے, ایم آر آئی آ جاتا ہے, پیٹ اسکین ہو جاتا ہے, آپٹوٹائٹ اسکین ہو جاتا ہے, ایکس رے آ جاتا ہے, جی آئی ٹی اینڈوسکوپی اینڈ بایوپسی ہو جاتی ہے, اینڈ برونکوسکوپی ہو جاتی ہے. اب ہم ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اب جو ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ اٹ ڈپینڈس اپان کہ ٹیومر لوکیشن ہے, کون کون سے ایریاز آف باڈی میں وہ اسپریڈ ہو گیا ہے, کس ٹائپ کا وہ ہارمون ریلیز کر رہا ہے, پیشنٹ کی اوور آل ہیلتھ کیا ہے, اینڈ اگین جو پیشنٹ کی پریفرنس کیا ہوتی ہے. کیونکہ بہت سارے پیشنٹ کو اگر سرجری کا ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے, کیونکہ اٹس آلسو اباؤٹ دا کنسینٹ اینڈ دا پریفرنس. ایک تو ہمارے پاس جو مین ہے وہ سرجری ہے. اگر ہمارے پاس جو ٹیومر ہے ریسیکٹیبل ہے, اگر وہ میٹاسٹائز کر گیا ہے یا پھر ٹی این ایم اسٹیج میں بہت آگے اسٹیج 3 یا 4 میں چلا گیا تو ڈی بلکنگ سرجری بھی کرتے ہیں, یعنی کہ پیلیٹیو سرجری ٹو ریلیو سائن اینڈ سمٹمس. میڈیکیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہے, ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ روٹ کاز کو ٹریٹ کرنا ہے نا, کہ بھئی ہارمون ہی نہ ریلیز کریں, یا پھر ہم نے روٹ کاز آف جو ایک اور ہے جو ہے کینسر سیلز ہیں اس کو مار دیں, یا پھر ہارمونس کو ریلیز نہ ہونے دیں. تو اس میں آکٹریوٹائڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس, اینڈ لین ریوٹائڈ آ جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس کینسر سیلز کو کل کرتے ہیں اس میں پیپٹائڈ ریسیپٹر ریڈیو نیوکلائڈ تھیراپی ہوتی ہے. یہ آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ سرجری میں بڑھیں گے, اس وجہ سے آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. کارسینوئڈ ٹیومرز ہوتے ہیں اٹ مینلی میٹاسٹائز ٹو دا لیور. اگر میٹاسٹیسس ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگین جو افیکٹڈ پارٹ ہے اگر وہ ریسیکٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے ہیپیٹک ریسیکشن کرنی ہے یا ہیپیٹک آرٹری ایمبولائزیشن کرنی ہے, کہ جو ٹیومر کو بلڈ ویزل سپلائی کری ہے اس میں ایمبولائی ہم نے کرنا ہے. ہم فیمورل
وین سے ہم کیتھیٹر پاس کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں ایجنٹ ڈال دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہو، اور پھر جب بلاک ہو جاتی ہے آرٹری تو ڈیفینیٹلی بلڈ سپلائی تو جا نہیں رہی ٹیومر کو، تو ٹیومر مر جاتا ہے. دین وی ہیو دا ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن ہو گئی ہے، یا کرائے ایبلیشن. کرائے ایبلیشن یعنی کسی چیز کو ٹھنڈا اور کر کے اور پھر اس کو گرم تھا کر کے نا اس کو مار دینا ہے. یہ ہے ہمارے پاس کارسینوئڈ سنڈروم، کارسینوئڈ ٹیومر.